فحاشی اور بے حیائی کا رونا رونے والے اگر اپنے گھر میں جھانک لیتے تو شور مچانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ دے بندیو اس گل کو سمجھو، جڑا حضور دی شریعت مطہرہ دا عالم ہے وہ مٹھ تو گھٹ داڑھی نو جائز قرار نہیں دے سکتا۔ یہ مطلب ہے جنہیں جائز آخیا عالم نہیں، وہ پروفیسر ہوئے گا۔ بھائی پروفیسر جہا ہے وہ تو لکڑی لا سکتا، تمہیں پتا اندر اختیارات بڑے ہوتے ہیں، وہ داڑھی پاوے کہنا رکھنا، وہ کئی ننگا ہو جائے ہوا جائے پروفیسر۔ جہاں حضور دی شریعت مطہرہ دا عالم ہے وہ مٹھ تو گھٹ داڑھی نو جائز قرار نہیں دے سکتا۔ لم یبح احد من العلماء، جائز نہیں رکھیا، اور جائز نہ رکھنے دا لفظ جتھے کتاباں وچ آندا ہے اتنے مطلب یہ ہوتا ہے بھئی وہ حرام ہے، مکروہ تحریم ہے۔ ہوں اتنے میں ایک اور شاید تمہیں سمجھانا چاہنا جڑی بہت ہی ضروری ہے، وہ کی کہ داڑھی منڈانے دے اندر کچھ اور گناہ نے جنہاں دے اوتے لوکاں نے دھیان نہیں کیتا۔ میں اپنے تجربے نال، اپنے مشاہدے نال یہ جرائم لوکاں دے اندر ویکھے۔ کتاباں دے اندر بزرگاں نے فرمایا، زواجر کتاب ہے بہت بڑی، امام ابن حجر الہیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ، اس دے اندر آپ فرماندے نے کہ داڑھی جڑا بندہ کوئی گناہ کرے تے اس گناہ نو کر کے خوش ہوے نا تے او گناہ جڑا کیتا ہے جو چھوٹا ہے تے خوش ہوندیا فوراً بڑا بن جائے گا۔ گل سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ فرحت علی المعصیت، گناہ تے خوش ہونا ہے دوجا گناہ ہے تے کبیرہ گناہ ہے۔ گناہ کر کے خوش نہ ہوئے، گناہ کر کے بندے نو غم کرنا چاہیے کہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے، میرے کو شرع کے خلاف کم ہو گیا۔ داڑھی مننا گناہ ہو گیا تے میرے ویکھنے چاہیے کہ داڑھی منا کے بندے خوش ہوندے نے کہ بڑے سونے لگنے ہیں۔ داڑھی منا کے کدی غم نہیں کیتا کہ میں کڈا وڈا ستم کیتا ہے کہ حضور دے حکم پاک نو پامال کیتا ہے، حضور دے کلیجہ مبارک تے خنجر پھیرے، انہیں غم نہیں کیتا، خوشی کیتی ہے داڑھی منا کے۔ تے جدوں خوشی کرے بندہ، چھوٹے تو چھوٹا گناہ بھی ہو جائے نا تو اس کے اتنے خوشی بندہ کرے، خوش ہوئے تے انہوں درد نہ ہوئے، غم نہ انہوں لگے تے فوراً وہ چھوٹا گناہ بڑا بن جائے گا۔ کی بن جائے گا؟ کتاب کا نام ہے الزواجر، جس سے بات لکھی ہے امام ابن حجر الہیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ داڑھی منا کے بندے خوش ہوتے ہیں، غم نہیں کرتے۔ معلوم ہویا اج کل نحوست یہ آ گئی اس ایک گناہ کے اندر کہ خوش ہونا فوراً کبیرہ گناہ بن گیا۔ تے کبیرہ گناہ جڑا ہے اس کو شاہ صاحب چھڈنا فرض ہوتا ہے۔ ہوں ایک گناہ صغیرہ سی داڑھی منانا ایک بار، لیکن اس کی نحوست اتوں تک لے گئی کہ بندہ خوش ہویا کہ کبیرہ بن گیا۔ ہوں ایک داڑھی منانے ایک گناہ کبیرہ رل گیا۔ کہڑا رل گیا؟ کہڑا؟ گناہ تے خوش ہونا، گناہ تے کیونکہ داڑھی شریف گناہ سی کہ منانا تے منا کے خوش پہ ہوتا ہے، خوش ہونا اتنے وکرا گناہ ہے۔ ہوں سر تے دوجا گناہ کر گیا کبیرہ، دوجا گناہ عورتوں کی مشابت۔ کاجی مشابت؟ عورتوں کی مشابت نو حضور نے فرمایا لعنت ہے اس بندے دے جڑا عورتوں کی مشابت کرتا ہے، لعنت ہے انہاں عورتوں دے جڑے مردیں مشابت کردیاں نے۔ مشابت کیتی عورتوں دی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت گزری، انہیں تلوار لٹکائی سی۔ توجہ، کی لٹکائی سی؟ تلوار لٹکائی سی اپنے سینے دے اوتے، جس طرح کے مرد جنگ لڑتے لڑ جاندے نے تے تلوار لٹکائی ہوندی ہے اس طرح لٹکائی سی۔ حضور نے فرمایا اس عورت نو بلا کے مرداں دی مشابت کیتی، خبردار وہ عورت جڑی مرداں دی مشابت کرے اس تے لعنت پیندی۔ اینی گل بھی حضور نے عورت نو مرداں والی نہیں کرن دتی۔ ہن ایک صغیرہ گناہ سی داڑھی منانا، عورتوں کی مشابت لگی رل گئی تے یہ ہوئی کبیرہ دوجا بن گیا نال۔
یہ بھی ازواجر لکھا کہ تشبہ بالنساء اور کان مشابہت جڑی یہ کبیرہ گناہ ہے. تیسرا نافرمانی کر کے تے اپنے آپ کو سونا بنانا، پیڑا کام کر کے تے اپنے آپ ہے رب کی نافرمانی، وہ اپنے آپ کو سونا پیا بنا اس کے نال تزین بالمعصیت گناہ دے نال اپنے آپ کو سونا بنانا یہ کبیرہ گناہ وکرا. تیسرا یہ چڑھ گیا. اندازہ لگاؤ کہ نوسط کنی ہے ایک داڑھی منا انگریز کے کام میں نوسط کنی ہے کہ بندہ کتوں تک کا پہنچ جائے. چوتھی ہلکا سمجھنا، ہولا سمجھنا، یار کی سنتی ہے وہ یار کی پرواہ ہے سنتی ہے نا مول صاحب ہولا سمجھیا لفظ دے بولے جنہ تو یہ سنت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم دی ہولی معلوم ہو رہی انہوں، اور سنت مبارک نو ہولا سمجھنا، شریعت دے مسئلے نو ہولا سمجھنا یہ خود کبیرہ گناہ ہے. وکرا کبیرہ گناہ چوتھا رل گیا پنجواں. اگلا کبیرہ گناہ کی رب دی نافرمانی کر کے تے دوجے نو راضی کرنا، لوکاں نو راضی کرنا اللہ دی نافرمانی کر کے. داڑھی منا والا داڑھی مناوے کیوں؟ بڈھی اپنی راضی کرنا، اپنی بڈھی نو راضی کرنا داڑھی مناتا ہے. اردا الناس بما یسخط اللہ کبیرہ گناہ ہے. لوکاں نو راضی کرنا اللہ دی نافرمانی کر کے یہ وکھرا گناہ ہے. کبیرہ گناہ رہ گیا. اور کیوں منانا ہے؟ جی بڈھی نہیں منتی اس واسطے منانے بڈھی راضی کی اللہ دی نافرمانی کر ہٹ کبیرہ گناہ بن گیا. اور ایک کبیرے گناہ دی سزا جہنم ہے. اتنے کنے ہو گئے داڑھی والوں کا مذاق اڑانا. جنہیں داڑھی نہیں رکھی مذاق وہی اڑاوے گا، جنہیں رکھی انہیں نہیں اڑانا. کی گل ہے؟ اور داڑھی شریف کا مذاق اڑانا خود کفر ہے، کبیرہ نہیں کفر ہے. بلکہ کی ہے نوسط کتنے پہنچ گئی؟ کفر تک لا گئی. نوسط کتنا لا گئی؟ تحقیر دے تدلیل دے کلمے بولے، احانت دے الفاظ بولے، داڑھی شریف کا مذاق اڑایا، ایک گناہ تو کفر تک پہنچ گیا. پھر متکبرین دا کام ہے. آج والے بندے داڑھی شریف رکھتے ہیں، جڑا منادا ہے وہ اپنے وڈیائی رہتا ہے، تکبر رہتا ہے. اور تکبر خود ایک بڑا گناہ ہے. اور چڑھ گیا معاندت الحق، حق نو انادر قبول نہ کرنا، سرکشی کر جانا. ویکھیا جنہ لوگوں کی داڑھی منان کی عادت ہے انہوں کے سامنے حق بیان کرو تو قبول نہیں کرتے. یعنی داڑھی شریف کا مسئلہ دسو نا انہوں نے، وہ پھر قبول نہیں کرتے، آ کر جانے حق نال اناد ہو گیا ہے، وقت وکرا کبیرہ گناہ. یہ علیحدہ کبیرہ گناہ ان سر چڑھ گیا، صرف حق نال سرکشی کر کے حق لے گیا. اور پھر اختلال عقیدہ، عقیدے میں خلل آ گیا. عقیدے میں خلل کا مسئلہ سمجھو، یہ بڑا بریک مسئلہ. اج میں جی سبق پڑھانا اس طرح تمہیں سنا اس واسطے رہا کہ میں اس اندازے چاہنا تو مسئلہ نہیں بیان ہو سکتا میرے کو. تو سب بدھو بن کے بیٹھا رہنا، تو سر پہ رہ جانا، تمہیں گل نہیں سمجھ آنی بھی گل کری. اس طرح کے موقع ہمیشہ نہیں بنتے. اختلاف عقیدہ، عقیدے کے اندر خلل آ گیا. کس طرح؟ حضور دی شریعت یہ عقیدہ کہ حضور دی شریعت جڑی ہے جنہ مرضی گناہگار بندہ ہوگا حضور دی شریعت نو اپنے تے لازم سمجھنا پینا ہے. اور جی میں ابو بکر صدیق واسطے لازم سمجھتا ہے اویں اپنے واسطے سمجھتا. کیوں؟ حضور سارے دے رسول نہیں، میرے ابو بکر صدیق کے رسول نہیں. جدو بندہ جہاں بندہ داڑھی نہیں رکھتا وہ اس واسطے نہیں رکھتا، وہ آتا ہے مولی جی اصا اگر داڑھی رکھیے تو پھر داڑھی والے کام بھی تو کریے. یہ مطلب یہ نکلیا داڑھی رکھنے تو پہلو وہ بندہ داڑھی والے کام، یعنی کہ مطلب نماز، روزہ، برائی تو بچنا، جھوٹ تو بچنا، فراڈ تو بچنا، چکر بازی تو بچنا، یہ سارے گناہ تو بچنا. جے داڑھی انہیں نہیں رکھی تو ضروری نہیں سمجھتا، وہ آتا داڑھی رکھا گا پھر یہاں کاموں تو بچنا ضروری ہو جانا. یہ مطلب یہ نکلیا حضور دی شریعت نو لازم نہیں سمجھتا. جب حضور دی شریعت نو لازم نہیں سمجھ رہا اس واسطے ایمان تو خارج ہو گیا ہے. اس واسطے میں خود تجربہ کیتا ہے. اکثریت داڑھی منڈیاں دی وہ آدھے مول صاحب داڑھی رکھیے تو پھر داڑھی کا کام بھی تو کریے.
یہ تو ہر چوتھے بندے کے منہ چ گل سنو، ہر چوتھے داڑھی منہ بندے کے منہ گل ہوگی لو جی پھر داڑھی رکھیے پھر داڑھی کا کام بھی کریے. یہ مطلب یہ نکلا بھی داڑھی رکھے گا تو آدھا حرام تو بچنا ضروری ہے، جی نہیں رکھنی تو پھر حرام کھا دیا. عقیدے میں خلل آ گیا، اس کا فاسد ہو گیا. عقیدے کو درست کرنا مسلمان کا فرض، ایمان تو خارج ہو گیا. جہاں بندہ یاد رکھنا، جہاں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی رکھاں گا تو پھر میرے تے شریعت فرض ہونی ہے، داڑھی شریعت نہیں رکھاں گا تو پھر میرے تے نماز روزہ یہ چیزاں لازم نہیں، وہ ایمان تو خارج ہے، وہ بے ایمان ہو گیا، وہ بڈھی طلاق ہو جانی ہے. جہاں بندہ یہ سمجھے کہ داڑھی رکھاں گا تو کام چنگے کرنے پینے، جی نہیں رکھنا تو پھر موجاں نے میریاں، وہ سمجھ لے کہ میرا ایمان اپنا فاسد کر بیٹھا. اج کل شریعت سمجھی جاتی حافظ دی، شریعت سمجھی جاتی داڑھی والے واسطے، حاجی واسطے. وہ حاجی ہو کے جھوٹ بولنا ہو، اور داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا ہو. یہ نہیں کوئی آتا کہ مسلمان ہو کے نہیں کرنا. داڑھی میں فٹ لیا اتوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں بےمانوں کا ایمان چٹ ہوا پیا ہے، ایمان گول ہوا پیا ہے، اس واسطے کہ وہ داڑھی یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھا گے شرح ہوے گی، داڑھی نہیں رکھنی تو شرح تو آزادی ہے، موجاں نے ساڈیاں. ایک اتنے گل یاد آ گئی ہے، 5 بھرا سن، 5 بھرا وہ گھر کے اندر 4 رہتے سن ننگے، ایک سی کچھا پا کے رہتا. لگا گل سمجھ، 4 سن ایک سی جا کچھا پانا سی ان داڑھی سی 4 سن داڑھی ماری. ایک دن انہیں ویکا کیوں 4 بھرا سن اس پاس بہتے سن، ایک سی کلا یہ ویکیا کہ یہ بھی شوق چڑھ گیا، پٹ کھول کے بیٹھ گیا، یہ کچھا اتر لیا. انہیں بھراوا نے آخر تینوں شرم نہیں آتی، بےمانہ حیا کر، بے حیا وا ماوا بھنوں کے اگے تو جناب پٹ کٹ کے بیٹھا ہے. وہ سچ بےمانو تھی نہ مرادو 12 مہینے ننگے رہے ہو، تا کچھا بھی کوئی نہیں، میں مڑ کچھا پایا پٹ کٹ. وہ کہنے لگے توں تو داڑھی والا، اسی تو داڑھی ملے سارے ہالے فرض کو نہیں، سانو خیر سلا ہے تو داڑھی والا شرم کر. بھراؤ پھر داڑھی منڈیا کی بڑے اختیارات نے بھائی، یہاں کی موجہ یہ جیسے مرضی لا دیا داڑھی رکھا گے تو کام کریں گے. اختلال عقیدہ دا اتنا بڑا خلل عقیدے میں آ گیا، ایمان جانا رہا نوست داڑھی بنا دی پئی. میں سمجھتا سا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھنے کے اتنے اتنا زور کیوں دیتا ہے. ہوں حکمت سمجھ لگتی ہے کہ اس واسطے زور دیتا ہے کہ ایک داڑھی بناو کے اندر نوست ہی بڑی نے. اور اسے دے اندر امر اور نہیں، امر بالمعروف تو نہیں عن المنکر طاقت دے اندر چھڈ دینا. نیکی دا حکم کرنا فرض ہے، نیکی دا حکم کرنا، بدی تو روکنا. داڑھی منا اپنے تے ضروری نہیں سمجھتا. میں نہیں ویکیا داڑھی منا ہوگی تو کسی نے روک رہا ہوا برائی نہیں کری دی، وہ آدھا شامل لگا رہا میں بھی تیرے نال رہی. جی روکنا کسی داڑھی والے روکنا ہے، جی نماز کوئی نہیں پڑھتا تو داڑھی والے آخر آ جائے. طاقت ہون دے باوجود گناہ تو نہ روکنا ایک کبیرہ گناہ ہے. کی گناہ ہے؟ داڑھی مننے طاقت ہون دے باوجود گناہ تو نہیں روکتے. معلوم ہوا یہاں ایک علیحدہ ہور کبیرہ گناہ نال کیتا ہوتا ہے. کنے ہو گئے نے کبیرے؟ درجن نو پہنچ گیا. اللہ دے بندے ہو اس گل کو سمجھو، نوست نو پاؤ. وہ بھی تو تے نال دا مسلمان ہے جڑا جنا خرچہ کر کے بیٹھا ہے ایک داڑھی شریف رکھن دے اتنے ہے. وہ پراؤ داڑھی مننے ہو تمہیں مہرا پہ زندہ اندازہ لگاؤ. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے سنت مطہرہ اور اس جلسے نو اس اجتماع نو قبول و منظور فرماوے اور تانوں توفیق دے جڑے سنت مطہرہ تو سرکار دی سنت عظیمہ تو محروم ہو کے تے درجن گناہ کبیرہ روزانہ کر دیو.
شاہ صاحب تے فقیر چشتی نے تحقیق کی ہے، ویکھ لو تہاڈے سامنے سب کچھ ہے۔ اور ایک اور بھی اس کے اندر کبیرہ گناہ ہے، درجن توتے چلیے تشبہ بالکفار، کافروں کی مشابہت۔ اور کافروں کی مشابہت تو حضور نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا مجوسیاں یہودیاں کی مخالفت کرو، مصطفیٰ کی معرفت کرو۔ معلوم ہوا داڑھی منانے حضور نے خود فرمایا ہے کہ داڑھی منانا یہودیاں دی کافروں کی مشابہت ہے، اور کافروں کی مشابہت جڑی ہے دیدہ دانستہ طور پہ کی جائے تو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ ہاں بلکہ اور سنو، جڑا بندہ اس کو حسن سمجھتا ہے، خوبصورتی سمجھتا ہے، داڑھی منانا وہ پیر کفر ٹر گئے ہیں، کیونکہ حضور دی سنت مطہرہ اور طریقے دے خلاف چل کے حسن دے خلاف ہوتا ہے۔ حسن وہی ہے جو حسن مصطفیٰ ہے، حسن ہے۔ اور بیلیو لگام پاؤ، لگام اپنے نفس، وہ جڑے گناہ دا بوتھا چکی پھر دے اللہ دی نافرمانی دا لگام پاؤ، اس لگام دا نام داڑھی شریف ایسے لگام لوگ خود معافر ہو جاتے، یعنی ایک سنت مطہرہ بندن جنت لے جاتے، ہر قدم پہ وہ چل دیا اس لیے بازار والا سوچتا ہے۔ کوئی گل آ گئی نا کہ لوگ آدھے نے داڑھی رکھیے تو داڑھی والے کام بھی کریے، یہ مطلب یہ نکلا جا داڑھی رکھ لینا ہے وہ ہوں اپنے تو ضروری سمجھتا ہے کہ داڑھی والے کام کرنے پڑیں گے۔ وہ نظریہ فاسے دے آخنا یہ چاہیے کلمہ پڑھیے تو کلمے والے کام تو کریے۔ داڑھی شریف وڈی ہے کہ کلمہ وڈا ہے؟ کلمہ ہر کسی کے کول ہے۔ کلمہ پڑھ کے تے گناہ جائز سمجھی کھڑا ہے، داڑھی رکھ کے گناہ حرام سمجھی کھڑا ہے، پھر اس ورگا بے وقوف اور کیڑا ہوئے گا؟ بے وقوفا کلمہ پڑھ کے تے کلمہ سارے گناہ تو بندے نو روکدا ہے۔ انج نہ آخیا کرو اے شرم کر داڑھی رکھ کے انج پہ کرنا ہے، انج آخیا کرو اے کلمے پڑھ کے حیا کر کلمے نو بدنام کرنا ہے۔ مسلمانی تے لیکا لاؤنا گندے کام کر کے اگلے نو انج آخیا کرو اے یہودی سوچ ہے جی فلانا داڑھی رکھ کے انج کیتا ہے، فلانے داڑھی رکھ کے انج کیتا ہے، فلانے داڑھی رکھ کے۔ میں بس پہ آ رہا سا دیکھ مینو منڈا میرے نال گسے ہونے لگ پیا، مول جی بس دیکھو مولوی کی کرتے ہیں مسیطوں کے اندر۔ میں کہ کتنے کی کرتے ہیں آ کے مسیح ٹھہرے سا سی گڈی ساری کھلوتی سی ہوٹل دے کے۔ میں کہ پتر تو مسیح میں لب کے دیں گا نا فلانے شہر فلانا محلہ فلانے پنڈ فلانی لک کرے وہ مسیح ہے جتنے مولوی نے آ کام کیا۔ میں پتر میں تینوں ہوں گڈی کتنے کھلوتے آ کے ہوٹل دے، میں کہ تھلے اتر تینوں سوا ہم دیا کام میں اتنے بخا دیا گا، تو میرے نکرا لب کے شہر دسے گا نا تو داڑھی منیا دے کرتوت میں تینوں سامنے تھلے بتا تھلے اتر میں ڈش لگی وہ ماں نچا کے لے پیا اگر کھنڈے میں آخر ویکو تو مکالا ویک ہوتا آرام خورا داڑھی شریف والا گناہ کرے تو وہ گناہ کرے دیا شرمندہ ہے، شرم آئے تو ایمان ہوتا ہے، جب گناہ کیتا ہے تو شرم نہیں آئی پھر بےمان ہے۔ گناہ کر کے آ کر جانا بےمانی ہے، گناہ کیتا ہو گیا تو شرم آ گئی ہے بندے تو لکیا پھرتا ہے، لک کے گناہ کرتا پھرتا ہے، سمجھ لے یہ کوئی ایمان ہے، یہ توبہ کی توفیق مل جائے گی تو بخشیا جائے گا۔ اور جڑا دلیر ہو کے گناہ کرتا ہے نا انہیں حیا کی چادر لا دیتی ہے، جب حیا کی چادر لے جاتی ہے اس لیے ایمان نکل جاتا ہے۔ معلوم ہوا داڑھی شریف انسان دا حیا قائم رکھتی ہے، اور کیوں نہ رکھے کہ حیا والے دی سنت، حیا والے دی سنت مطہرہ ہے، حیا کیوں نہ قائم رکھے۔ اور وہ عورتاں جنہ دے مرد داڑھی رکھن تے عورت اس تو تنقید کرے، اعتراض کرے، مذاق اڑاوے، برا بھلا بولے، برا بولے اس مرد نو، وہ عورت اپنے ایمان تو خارج ہو جاتی ہے۔ اس عورت نو شکر کرنا چاہیے کہ میرا سر دا سائی ایک مینو روزی دینا ہے، دوسرا مینو بہشتی دینا ہے، نال بہشتی کمائی بھی نال کرتا ہے پیا، مینو بھی جنت لے چلتا ہے پیا، تے نال جناب مطلب دونوں کم رزق روزی بھی مینو کٹھی کر کے دے رہا ہے، انہوں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے دونوں جہان پہ بنتے ہیں۔